السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. آمين. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریف و توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے. اللہ کی رحمتیں و برکتیں نازل ہوئے انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر. حضرات گرامی، درس کا عنوان ہے عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ اور حدیث جبریل. حدیث جبریل کیا ہے؟ گزشتہ درس میں تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھا گیا، اس کا ترجمہ کیا گیا اور کچھ حصوں کی تشریح کی گئی. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ خود عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کے مجلس میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص وارد ہوتا ہے، ایک دم سفید لباس، کالے بال اور ایک دم اجنبی، کوئی اس کو پہچانتا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دم قریب آ کر کے بیٹھتے ہیں، آپ کے گھٹنے سے اپنا گھٹنا لگا کے بیٹھتے ہیں اور اپنی ہتھیلی اپنے رانوں پہ رکھ کر کے چند سوالات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں. پہلا سوال، اسلام کیا ہے؟ اخبرنی عن الاسلام، اللہ کے نبی مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. دوسرا سوال، ایمان کے بارے میں بتائیے. تیسرا سوال، احسان کے بارے میں بتائیے. چوتھا سوال، قیامت کے بارے میں بتائیے. اور پھر پانچواں سوال یہ تھا کہ قیامت کی علامت، نشانیوں کے بارے میں بتائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پانچوں سوال کا جو جواب ممکن تھا وہ آپ نے دیا اور پھر وہ چلے گئے. آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یا عمر اتدری ما السائل، من السائل؟ اے عمر، کیا تم جانتے ہو یہ سوال کرنے والے کون تھے؟ انہوں نے کہا، اللہ ورسولہ عالم، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا، ھذا جبریل، جبریل تھے. اتاکم یعلمکم دینکم، وہ تمہارے پاس آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے.
اس حدیث کے یہ آخری جملہ یہ بدلاتا ہے کہ اس حدیث کے اندر جن باتوں کے متعلق سوال و جواب ہوا ہے وہی اصل دین ہے. اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو انشاءاللہ اپنا دین سمجھ جائیں گے. اس بنیاد پر اس کو سمجھنے کے لیے یہ آج دوسرا درس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو پہلا سوال کیا تھا، اخبرنی عن الاسلام، اللہ کے نبی مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے، بتلائیے کہ اسلام کیا ہے. آج ہم سے بھی کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آپ مسلمان ہو، اسلام کیا ہے ذرا مجھے بتائیے، تو تقریباً زیادہ تر لوگوں کا جواب یہی ہوگا کہ مجھے نہیں معلوم، یا کہ وہ خاموش ہو کے گزر جائیں گے، یا تو پھر اپنے دماغ سے الٹے سیدھے جوابات دیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو ان بنیادی چیزوں کو سیکھنا اور سمجھنا چاہیے تاکہ خود بھی عمل کر سکیں اور کوئی ہم سے سوال کرے تو ہم اس کا جواب دے سکیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال کے جواب میں فرمایا، اسلام یہ ہے کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. یہ چیز اسلام 5 چیزوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کرایا کہ یہ اسلام ہے. اسلام پوچھتے ہو اسلام کا مطلب یہ 5 چیزیں جو جانتا ہے، جو سمجھتا ہے، تو گویا کہ اس کے پاس اسلام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بیان فرمائی. انہی کو کہا جاتا ہے ارکان اسلام، اسلام کا رکن جس پر اسلام کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے، یا تو مکمل ختم ہو جاتا ہے یا تو وہ جھک جاتا ہے، ایسی بلڈنگ کی مانند ہو جاتا ہے جس کا ایک پلر نکال دیا جائے، کھمبا نکال دیا جائے. تو یہ 5 پلر ہیں اسلام کے، 5 کھمبے ہیں. اسلام انہی 5 چیزوں پر ہے. اگر ہمارے اندر وہ 5 چیزیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اسلام ہے. اگر ان 5 چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو اسلام نہیں. ایک نہیں ہے تو اسلام کا کچھ حصہ نہیں، 2 نہیں ہے تو اور نہیں، 3 ہے تو اور نہیں، 4 ہے تو اور نہیں، کمزور ہوتا چلا جائے گا. یہاں تک کہ ایک ایسا رکن ہے کہ اگر وہ نہ رہے بقیہ 4 رہیں گے بھی تو اس ایک کے نہ رہنے سے بقیہ 4 کوئی اثر نہیں کریں گے. وہ ہے پہلا. میں پہلے ترجمہ کر دوں 5 رکن کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. آپ گواہی دیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. یہ پہلی چیز ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ آپ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود عبادت کرنے کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. یہ پہلا رکن ہے، پہلا پلر ہے. دوسری چیز وتقیم الصلاۃ، آپ نماز قائم کیجیے. تیسری چیز وتؤتی الزکاۃ، آپ زکوٰۃ ادا کیجیے. چوتھی چیز وتصوم رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے رکھیے. اور 5ویں چیز وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اگر خانہ کعبہ تک پہنچنے کی طاقت ہے، استطاعت ہے، اللہ نے نوازا ہے تو پھر حج کے لیے نکلیے. یہ 5 رکن ہیں، 5 اسلام چیزیں ہیں جس پر اسلام کی بنیاد قائم ہے. اب ہم الحمدللہ اسلامی ماحول میں پیدا ہوئے یا اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے. ہمارے باپ دادا، ہمارے والدین الحمدللہ مسلمان تھے اور انہی کے یہاں ولادت ہونے کی وجہ سے الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں. کسی کے اسلام کے بارے میں کوئی شک
نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ باتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں تو بسا اوقات بلکہ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ نہ سمجھ پانے کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے اسلام سے وہ نکل جا رہے ہیں، اسلام ان کا باقی نہیں رہ جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ بیچارے مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال ہم کو اس لیے سمجھنا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اسلام سے نکل جائیں یا ہمارا اسلام کمزور ہو جائے یا جس کی وجہ سے ہماری عبادتیں قبول نہ ہوں۔ یہ اس کے لیے ہم کو سمجھنا ہے اور جاننا ہے اور اپنے اسلام کو مزید مضبوط کرنا ہے تاکہ اللہ رب العالمین ہم تمام کا اسلام ہی پر ہمارا خاتمہ فرما دے اور اللہ رب العالمین ہمیں جنت دے دے، یہ ہم تمام کی خواہش ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ پہلا جو رکن ہے کیا ہے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ پہلا رکن ہے کیا کہ ادھر جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین گواہی دیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے بتلایا۔ اب یہ ایسا رکن ہے کہ 5 چیزوں میں سے یہ ایک ایسا رکن ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ رکن نہ پایا جائے، یہ شہادت صحیح طور سے نہ پائی جائے یا یہ چیز اس کے اندر ہے ہی نہیں سرے سے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے، وہ زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، وہ حج بھی کر رہا ہے، لیکن یہ پہلا جو رکن ہے اگر نہیں ہے تو یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ یہ کسی کام کے نہیں، سب کے سب ضائع ہو جائیں گی۔ اس لیے اس پلر کی بڑی اہمیت ہے، محدثین نے، شارحین حدیث نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ ایک بڑا تمبو تانتے ہیں، اس کے جو ہے کنارے کنارے 4 پلر ہوا کرتے ہیں اور ایک بیچ میں ہوا کرتا ہے، آپ وہ چاروں کو قائم رکھیے، بیچ والا نکال دیجیے، آپ کے تمبو کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے، وہ گر جائے گا۔ ہزار وہ چاروں کھڑے ہیں کنارے کنارے، لیکن وہ تمبو پھر ہمارے کام کا نہیں، کیوں؟ وہ بیچ والا جو پلر تھا اس کی اتنی اہمیت تھی کہ جب تک وہ قائم ہے وہ تمبو باقی ہے، اور جیسے وہ گرا وہ ختم ہو گیا۔ بالکل وہی مثال ان 5 ارکان میں، اسلام کے ان 5 بنیادوں میں ایک جو ہے شہادتین کی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے کی ہے، یہ بیچ والا پلر کے مانند ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ بقیہ چیزیں وہ کر رہا ہے تو اس کا اسلام ہے ہی نہیں، کوئی فائدہ دینے والا نہیں۔ ہم بہت سارے مسلمانوں کے بارے میں، غیر مسلموں کے بارے میں سنتے ہیں کہ رمضان میں فلاں روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ اسلام کو قبول نہیں کہ وہ کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں لیکن روزہ رکھ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ غریبوں میں خرچ کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ وہ ان کو نماز میں بڑے سکون ملتا ہے، اسے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ غیر مسلموں کے بارے میں سوال، ان کا نماز پڑھنا، ان کا روزہ رکھ لینا، ان کا غریبوں کی مدد کر دینا، یہ کیا اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہو جائے گا؟ پتہ نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے وہ پہلی چیز ان کے اندر ہے ہی نہیں، وہ کیا ہے؟ شہادتین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی وہ گواہی نہیں دے رہے ہیں۔ اس بنیاد پر ان کا روزہ رکھ لینا، ان کا نماز پڑھ لینا، ان کا زکوٰۃ کے طور پر یا لوگوں میں صدقہ خیرات کر دینا، یہ تمام چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں، کیونکہ اصل بنیاد ان کے اندر نہیں ہے، وہ شہادتین۔ اس بنیاد پر جب اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے بغیر بقیہ اعمال ختم ہو جاتے ہیں، غارت ہو جاتے ہیں، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، لیکن کلمہ کا جو مفہوم ہے اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں یا جو اس کے تقاضے ہیں اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی وہی حشر ہو جائے۔ اس لیے صحابہ کرام ڈرتے رہا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے خلاف کوئی کام نہ ہونے پائے کہ ہمارا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اہمیت ختم ہو جائے، اور جب اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی تو پھر بقیہ دیگر کے بھی معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔
کسی شخص کو اگر اسلام کے اندر داخل ہونا ہے، کوئی شخص ہے جو اسلام کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اور وہ پھر اس کے بعد اسلام لانا چاہتا ہے، تو کیسے اس کو اسلام کے اندر داخل کریں گے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کو پڑھ کر کے، جس کا اقرار کر کے، جس کی شہادت دے کر کے وہ اسلام میں آئے گا؟ وہ یہی ہے کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ یا وان محمد عبدہ ورسولہ، اس طرح کے کلمات ادا کریں گے تبھی وہ اسلام کے اندر داخل ہوگا، ورنہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی جب ہم گواہی دیتے ہیں، یہ کلمہ ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب ہم زبان سے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یا لا الہ الا اللہ کلمہ، پہلا کلمہ ہم پڑھتے ہیں بعض لوگوں کے کہنے کے اعتبار سے پہلا کلمہ، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ زبان سے تو ہم رٹے ہیں لیکن اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کے لائق، عبادت کے مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ عبادت کے مستحق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہی ہے لا الہ الا اللہ۔ ترجمہ ہے کوئی حقیقی معبود نہیں۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیے، لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، وہ بھی معبود بنے بیٹھے ہیں، لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، وہ بھی معبود ہیں، لوگ دریا کی پوجا کر رہے ہیں، وہ بھی معبود ہیں، چاند ستارے سیارے کی پوجا کر رہے ہیں، وہ بھی معبود ہیں، ایسے ہی بہت سارے زندہ لوگوں کی پوجا کر رہے ہیں، وہ بھی ان کے معبود ہیں، ایسے ہی جو لوگ چلے گئے ہیں ان کی پوجا کر رہے ہیں، مردہ جو ہے ان کی پوجا کر رہے ہیں، وہ بھی معبود ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں، اتنا نہیں کہنا بلکہ جوڑنا ہے، کوئی حقیقی معبود نہیں۔ معبود یہ بھی بنے ہیں، یہ بھی بنے، یہ بھی بنے، یہ بھی بنے، لیکن صحیح معبود نہیں ہے، سچے معبود نہیں ہیں، بلکہ یہ باطل ہے، جھوٹے معبود لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ لا الہ الا اللہ، حقیقی معبود صرف اللہ ہے۔ معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے۔ یہ لفظ ہم بار بار سنتے ہیں، معبود معبود۔ معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی پوجا کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، وہ معبود ہوا کرتا ہے۔ اب معبود تو کون ہے؟ ہمارا اللہ، حقیقی معبود اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ ہم نہ سورج کی پوجا کرنے والے، نہ ستارے کی پوجا کرنے والے، نہ درختوں کی، نہ پتھروں کی، نہ کسی کی، نہ زندہ کی، نہ مردہ کی۔ ہم لوگ صرف اور صرف رب العالمین کی پوجا کرنے والے ہیں، رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کو ہم نے زبان سے تو کہا کہ وہ ہمارے حقیقی معبود ہیں، کیا حقیقی معبود اللہ تعالیٰ ہیں؟ تو عبادت کے جو کام ہیں ہم صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں یا کسی اور کے لیے بھی کرتے ہیں؟ یہی اصل چیز ہے، یہی فیصلہ کر دے گا کہ ہم حقیقی معنوں میں اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں یا کسی اور کو بھی معبود بنائے بیٹھے ہیں، کسی اور کی پوجا کرتے ہیں۔ اب اس کے لیے ہم کو دیکھنا پڑتا ہے عبادت کے کام کیا ہیں، عبادت کس کے ذریعہ سے ہوتی ہے، کون سا عمل ہے جس کو دیکھ کے کہا جاتا ہے یہ بندہ عبادت کر رہا ہے، کس چیز کو دیکھ کے بولیں گے کہ وہاں عبادت ہو رہی ہے؟ وہ چند چیزیں ہیں، مثلا اللہ رب العالمین، نماز پڑھنا، نماز کے اندر قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، دعا ہے وغیرہ، یہ عبادت کی قسمیں ہیں، یا روزہ رکھنا یہ عبادت ہے، ایسے ہی جو حج کرنا عبادت ہے، اور ایسے ہی دعا مانگنا یہ عبادت ہے، ایسی نذر و نیاز مانگنا یہ عبادت ہے، قربانی کرنا یہ عبادت ہے۔ تو عبادت کے چند چیزیں میں نے شمار کرائی ہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو عبادت کے جو جو کام ہیں وہ صرف اور صرف کس کے لیے ہونا چاہیے؟ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر ہم الحمدللہ ان تمام کاموں کو صرف رب العالمین کے لیے کرتے ہیں تو الحمدللہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ہم نے جو زبان سے لا الہ الا اللہ کہا ہے وہ صحیح ہے،
کہ حقیقی معبود ہمارا اللہ ہی ہے۔ کیوں؟ ہم زبان سے بھی کہہ رہے ہیں اور عملاً بھی، نماز اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، دعا اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، نظر و نیاز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، ہر تمام چیزیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ عبادت کے کام جب ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں تو یہی ہے لا الہ الا اللہ کا حقیقی مفہوم۔ لیکن اگر ان میں سے کچھ کام ایسے ہیں جو ہم اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی کرتے ہیں، مثلا رکوع کرنا، جھکنا، یہ اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں، بعض لوگ دوسری جگہ بھی کر لیتے ہیں۔ یہ سجدہ کرنا یہ اللہ کے لیے ہے، خاص ہے، ایک سجدہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ اب بعض لوگ لا علمی میں جانکاری نہیں ہے، علم ان تک نہیں پہنچا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے یہاں بھی سجدہ کرتے ہیں، نماز میں بھی سجدہ کرتے ہیں اور کہیں اور جا کے بھی سجدہ کر لیتے ہیں۔ باتیں واضح ہیں، مزاروں پہ لوگ جا کے سجدہ کر لے رہے ہیں، فلاں کے سامنے سجدہ، پیر و مرشد کے سامنے جھک جا رہے ہیں، سجدے میں پڑ جا رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے۔ یہ کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، دعا صرف اللہ سے ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری یہ مدد کر دے، ہمیں رزق دے دے، ہمیں اولاد دے دے، ہمیں شفا دے، یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اب اگر یہ کام کوئی اور کسی اور سے مانگ رہا ہے تو یہ عبادت کا کام گویا کہ اللہ کے لیے جو خاص تھا کسی اور کے لیے کر دیا۔ ایسے ہی نظر و نیاز یہ اللہ کے لیے خاص ہے، نظر ماننا اللہ کے لیے مانیے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو اللہ کے لیے میں یہ کام کروں گا۔ اگر یہ ہے تو یقیناً یہی عبادت ہے، یہی معبود بنانا ہے۔ لیکن اگر اس کام کسی اور کے لیے کوئی کرتا ہے تو یہ پھر وہی معاملہ ہے کہ ابھی ہم نے سمجھا نہیں ہے، کہ ہم نے زبان سے تو لا الہ الا اللہ پڑھا ہے لیکن ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں لیکن ہم اس کو ابھی سمجھے نہیں ہیں، اسی بنیاد پر کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں، بڑے دھڑلے سے بولتے ہیں، بیان کرتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں الحمدللہ، اور دوسری طرف ہم یہی کام جو عبادت کے کام ہے غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہو جاتا ہے، یہ غلط ہو جاتا ہے۔ یہی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا تو آپ کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اے نبی اب آپ جو ہے علی الاعلان دعوت دیجئے۔ 3 سال خفیہ طور پر اللہ کے نبی نے دعوت دی چھپ چھپ کر کے۔ اس کے بعد حکم آ گیا کہ نہیں، اب آپ علی الاعلان کیجئے، اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے شرک کی وجہ سے جو انجام ہونے والا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، صفا پہاڑی پہ چڑھتے ہیں، اور وہاں اس دور کا ایک معمول تھا کہ کوئی اہم معاملے پر لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے تو کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے ایک آواز لگائی، وہ کیا ہے؟ یا صباحا، یہ آواز لگائی، اور جیسے ہی آواز لگاتے تھے تو مکہ کے لوگ دوڑ کے وہاں پہنچتے تھے کہ شاید کوئی اہم معاملہ ہو گیا ہے، اسی لیے ہم کو جمع کیا جا رہا ہے۔ اور ایسے موقع پر یا وہ خود آتے تھے اور خود نہیں آ پاتے تھے تو کسی کو بھیج دیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو بھیج دیے، اپنے غلاموں کو بھیج دیے، دیکھو معاملہ کیا ہے، اہم معاملہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ قرابت داروں کو ڈرائیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی صفا پہاڑی پہ چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یا صباحا، لوگ دوڑ کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک لوگوں کی نگاہ میں محبوب تھے، لوگ ان کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، سچا مانا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ ذرا بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک گھڑ سواروں کی ایک جماعت، ایک فوج ہے جو تم پر عنقریب حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم لوگ سچ مانو گے؟ تو تمام کے تمام لوگوں نے بیک زبان کہا تھا کہ ہاں ہم سچ مانیں گے، کیونکہ آج تک ما جربنا، آج تک ہم نے آپ سے سچائی کے علاوہ کسی اور کا تجربہ ہی نہیں کیا ہے، کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتا ہوا پایا ہی نہیں ہے۔ لہذا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے گھڑ سواروں کی جماعت ہے تو ہم بالکل مان لیں گے، یقین کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تم کو ڈراتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے، لہذا لوگو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیے وہ قوم، وہ کفار مکہ
جن کا یہ معاملہ تھا عربی زبان سمجھتے تھے اور وہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو بھی سمجھتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب عبادت صرف اللہ کی ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی، لات کی نہیں، حبل کی نہیں، عزا کی نہیں، جو کہ معبودان باطلہ تھے۔ تو انہوں نے فوراً سمجھ لیا اور فوراً ابو لہب جو آپ کا چچا تھا وہ کہنے لگا تبا لک یا محمد، محمد تمہارے لیے بربادی ہو، لہذا جمعتنا، کیا اسی کے لیے تم نے ہم کو جمع کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا دیتا ہے، پہلی گستاخی نبی کی شان میں ابو لہب کرنے والا ہے۔ تو وہ کیوں ایسا، کون سی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ برا مان گیا، بددعا دینے پر آ گیا؟ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب عبادت کے جتنے بھی کام ہیں صرف اللہ کے لیے ہونے والے ہیں، غیر اللہ کے لیے نہیں ہونے والے۔ اس لیے اس نے کہا اگر یہ چیز ہوتی کہ اللہ کے لیے بھی وہ کام کرو، ان کے لیے بھی کرو، لات کے لیے بھی کرو، حبل کے لیے بھی کرو، عزا کے لیے کرو، تو ان کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن حقیقی مفہوم یہی تھا کہ عبادت اب صرف اللہ کی ہوگی، اب کسی اور کی نہیں ہونے والی ہے۔ اس بنیاد پر اس نے بددعا دی، اس کا جو انجام ہوا مشہور ہے کہ اللہ رب العالمین نے بھی سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل فرما دیا، وہ ہلاک ہوا، برباد ہوا۔ تو کہنا یہ ہے کہ اب ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ زبان سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، بہت سارے لوگ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، بہت سارے لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ معبود ہی نہیں، معبود تو بہت سارے ہیں، میں نے جیسے بتایا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر وہ بھی معبود بنائے بیٹھے ہیں، لیکن ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، معبود یہ نہیں ہے لیکن وہ حقیقی نہیں، وہ باطل ہے، جھوٹے معبود ہیں۔ صحیح معبود، سچا معبود، عبادت کا مستحق جو حقیقی معبود لا الہ الا اللہ، صرف اللہ، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی پر اعتماد کرتے ہیں، اسی سے امیدیں لگاتے ہیں، کسی اور سے امیدیں ہم نہیں لگاتے ہیں۔ اب جب اس کو سمجھیں، اپنی زندگی میں نافذ کریں اور سوچیں کہ ہم اپنی زبان سے کتنی بڑی بات کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں میرے عزیزو، جب یہ ہم سمجھ گئے کہ عبادت اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، تو اب پھر ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ کہیں ہم سے غفلت تو نہیں ہو رہی ہے، یا لا علمی میں کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا ہے جو غلط ہے، جو عبادت کے مستحق جو اللہ رب العالمین ہے، وہ عبادت ہم کسی اور کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ شفا اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، یعنی رب ہم نے صرف اللہ کو مانا ہے، تو شفا اللہ ہی دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شفا نہیں دے سکتا ہے۔ اولاد اللہ ہی دیتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ رزق اللہ دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اور اسی طریقے سے ہم کو عزت کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ ذلیل کوئی اور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ یہ تمام چیزیں جب ہم بار بار اپنے ذہن میں دہراتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہو چلا جاتا ہے، اسلام ہمارا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم خوف نہیں کھاتے، ہر معاملے میں اللہ کی جانب رجوع کرتے ہیں، ہر معاملے میں اللہ سے مانگتے ہیں، اپنی فریاد اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، کہیں اور نہیں رکھتے، کیونکہ ہم مانگتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور اس کو پورا کرنے والا یا اس کو حل کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کیا ہے کہ جواب میں حضرت جبریل کو پہلی چیز بیان فرمائی، اس کا آدھا حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ پہلا رکن ہے، اور میں نے صرف آدھے کا آپ کے سامنے مفہوم ذکر کرنے کی کوشش کی ہے، بقیہ باتیں انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ بس دعا ہے کہ بارہ الہ ہم تمام کو صحیح علم حاصل کرنے والا بنا، جو کچھ ہم سیکھتے ہیں الہ العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا، ہمارا عقیدہ ہمارا منہج درست فرما، الہ العالمین ہم تمام کی ایمان کی حفاظت فرما، الہ ہم تمام کو جنت میں داخل فرما، قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، آمین تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔